نہیں دیکھتا، سب کو اوپر برابر برساتا ہے. اتنا مہربان ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جتنی نعمتیں بنائی ہے، ہر نعمتوں کا وہ خاص دھیان رکھتا ہے. ہر نعمتوں کا، چاہے وہ آنکھ ہو، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، ہر چیز کا وہ خاص دھیان رکھتا ہے. اور فرمایا الرحمن الرحیم، اور اتنا وہ رحم کرتا ہے کہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ ہے، تاکہ میرے بندے کسی تکلیف میں ہو تو تکلیف سے بچانا کون ہے؟ اللہ. وہ رحم کرنے والا ہے. تکلیف ایک مثال کے طور پہ کہیں پر ہمارے لیے خطرہ ہے، وہ بندے کو پہلے ہی آگاہ کر دیتا ہے کہ فلاں جگہ پر تمہارا خطرہ ہے، یا تو وہاں جانا کینسل ہو جاتا ہے پہلے، یا پھر جانے سے پہلے ہی وہ خطرہ ٹل جاتا ہے. رات میں کوئی ایسا خطرناک چیز انسان کو نقصان پہنچانے والا زیادہ تر گھوم رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خطرناک چیز سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پاس دیکھنے کے لیے دونوں آنکھ عطا فرمائی. یہ نعمت اللہ کا ہے. اس خطرناک چیز سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے دماغ عطا فرمایا. نعمت ہے. یہ رحمان ہونے کا ثبوت ہے کہ نہیں؟ وہ بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے. پھر بھی یہ زبان اس کا ذکر نہ کرے، یہ دل اس کا شکر نہ کرے، یہ کھا کر کے ناشکری اور ناقدری کرتا رہے، اس کا کیا بگڑتا ہے؟ آگے کے لفظ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، میں ہی قیامت کا دن کا مالک ہوں. کہاں جاؤ گے تم؟ میں ہی روز جزا کا مالک ہوں، اس دن حساب و کتاب میں ہی لوں گا. اگر میری نعمت کا ناشکری کرو گے، میری عبادت سے تم اپنے منہ کو پھیر لو گے، تو تم کہاں جاؤ گے؟ تم میرے پاس تو آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کے مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر میرے طرف آنا ہے. ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر اللہ نے پیدا کر دیا تو پھر وہ بلائیں گے نہیں. ثم الینا ترجعون، پھر میرے طرف واپس آنا ہے. اللہ نے فرما دیا. اور قیامت کے دن جو خطرناک دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی ہر بندے کا حساب و کتاب لیں گے، اور 5 چیز سب بندے سے پوچھا جائے گا. اور جب تک وہ 5 چیز کا سوال نہیں بتلائیں گے، اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا ہے. عمر کس کام میں گزاری، جوانی کہاں خرچ کیا، مال کمائے تو کہاں، مال کمایا تو کیسے کمایا، اور پھر مال خرچ کیا تو کیسے کیا. مال کمایا تو کیسے کمائی، سوال پیدا ہوتا ہے. ہم تمام دنیا کی لالچ میں ہر حرام و حلال کو ڈیوائڈ نہیں کرتے ہیں، جو آ رہا ہے آگے دو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر معاملات ہوگا. ایسا نہیں ہے. یاد رکھنے کی بات ہے، ہم جس طریقہ سے کمائیں گے اسی طریقہ سے اللہ اس کو بڑھا بھی دیتا ہے. اور بہت سارے چیز ہم تمام دیکھے بھی ہوں گے کہ خرچ کرنے کا جب نوبت آتی ہے تو اکثر لوگ ایسے ہی جوا میں جاتے ہیں اور شراب کے اڈے میں جاتے ہیں، جو جس کے یہاں فضول کمائی ہوتی ہے، حرام کی کمائی ہوتی ہے. تو ہم کیوں نہیں حلال کمائیں گے، تھوڑا کمائیں گے، اور اس میں ہمیں توکل ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ یقین رہے گا، اور پھر اس کو ہم حلال طریقہ سے خرچ کریں گے، جائز طریقہ سے خرچ کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ یہ آسان چیز ہے. اگر ہم اس کو ناجائز طریقہ سے کما رہے اور ناجائز طریقہ سے خرچ کرے تو دونوں کا سوال کا قیامت میں اللہ تعالیٰ لے گا. آگے جو لفظ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن مجید کا یہ وہ لفظ ہے کہ اگر بندہ سمجھ لے تو اپنے آپ کو کبھی بھی کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانے کی ضرورت پڑے گی.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ، اللہ ہم تیری ہی بندے اور تجھ ہی سے مانگتے، تیری ہی عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالی کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے شریعت میں۔ تو بندے کے لیے یہ دو آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ خاص ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا کیا جائز نہیں؟ مثال سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال کا جواب اس طریقہ سے ہے کہ اگر بندہ کسی مصیبت یا کوئی پریشانی میں آئے، مثلاً بیمار ہے، تو مدد اللہ سے مانگنا ہے پہلے، دل کے اندر یہ اپنا درد کو، غم کو اللہ کے حوالے کرے کہ اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، ہماری پریشانی کو تو ہی حل کرنے والا ہے۔ اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں مسجد میں ہی آ کے کہنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ دل کا دعا ہر جگہ سے اللہ سنتا ہے۔ ہم کہیں پر بھی ہو اپنا درد و غم اللہ کے حوالے کر دیں، اب آگے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے لیے بہترین ذریعہ بنائے گا۔ پھر اس کے بعد بیمار ہے تو اس کے لیے تو دوسرا کا مدد، مثلا ڈاکٹر کے پاس تو لے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کو ایک ذریعہ بنایا ہے، وہ مدد نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں پہ 5 مریض پہنچا ہے اور 5 کا ایک ہی بیماری ہے، جس میں سے 3 کو اللہ نے شفا دے دیا، 2 کی موت ہو گئی، تو کیا اس میں ڈاکٹر کی غلطی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کو ایک ذریعہ بنایا تھا، اس کے ہاتھ سے کسی کو شفا دینے تھا، وہ شفا یاب ہو گیا، اور کسی کو موت لکھا تھا، وہ مر گیا۔ دوائی ایک ذریعہ ہے، دوا ہم نے کھایا، بیماری شفا ہو گئی، اور وہ دوا کسی کو کھانے سے شفا نہیں ہوا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا ہم تمام کو خاص خیال رکھنا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ ہی سے کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پہلا کام جو ہے اللہ کی عبادت ہے، اور اس کے بعد جو بھی پریشانی یا خوشی یا غم یا جو بھی معاملات ہو، پہلے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے معاملات کو شامل کرنا ہے، اس کو ذریعہ بنانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ پھر آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، چلا سیدھا راستہ۔ کون سا راستہ؟ کون سا راستہ؟ یہاں پر ایک لفظ اور بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک ہے چلا ہمیں سیدھا راستہ، اور ایک ہے دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ دکھانا اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ کو راستہ نہیں معلوم ہے تو اس کو پکڑ کر کے راستہ کو پاڑ کرا دیا۔ ایک بندہ کو راستہ معلوم ہے، صرف اشارہ کر دیا کہ آسانی سے جاؤ گے، فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں تکلیفیں آئے گی، وہ بچتے ہوئے چلا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے یہ راستہ کا خبر ہم تمام کو دے دیا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے جو ہم تک پہنچنے کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، اور اس راستہ پہ تمہیں آنے کے لیے ہماری اتباع کرنی ہوگی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے قرآن میں ہم تمام کی تعریف فرمائے کہ تم بہترین شخص ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی